بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں جاوید خان آپ کو اپنے چینل جے کے انالیسس کے ایپیسوڈ 6 میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا موضوع ہمارا پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہوگا جو ہمارے ملک میں رائج ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں پارلیمانی نظامی حکومت ہے اور کئی میں صدارتی نظامی حکومت ہے، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے۔ لیکن ہمارے پارلیمانی نظامی حکومت میں کس طرح کے لوگ اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں، کس طرح کے لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں اور کس طرح یہ منتخب ہوتے ہیں، یہ ہمارا آج کے 3 پوائنٹس ہوں گے جس پہ ہم بحث کریں گے۔ نمبر 1، جو لوگ اسمبلیوں میں آتے ہیں وہ اس میں سے اکثریت سرمایہ دار، جاگیردار اور پیسے کے بل بوتے پر آنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے کروڑوں اور اربوں میں، وہی لوگ اسمبلیوں تک جا پہنچتے ہیں اور پھر وہ اس سے 10-20 گنا زیادہ کماتے ہیں۔ ان میں کوئی انٹلیکچول کوالٹیز نہیں ہوتی ہے، وہ آتے ہی ادھر مال بنانے کے لیے۔ ان کا دور تک کوئی تعلق لیجسلیشن یا عوام کی فلاح بہبود سے نہیں ہوتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہی لوگ اپنے لیے ایسے قانون بناتے ہیں کہ پورے 5 سال تک اکثریتی 80% سے لے کے 90% ممبران تک تو بولتے تک نہیں ہیں۔ کوئی 60-70% لوگ اسمبلیوں میں آتے ہی نہیں ہیں 5 سال تک، اور اگر کوئی بار چلا جاتا ہے اور وہ حلف تک نہیں لیتا ہے 2-3 سال تک، وہ پھر بھی اسمبلی کا ممبر رہتا ہے۔ یہ ان کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوانین ہیں جو بنائے ہوئے ہیں۔ میں اس کا مثال دوں گا کہ اگر کوئی معمولی نوکر چند دن غیر حاضری کرے اپنی نوکری سے، یا کوئی بچہ یا اسٹوڈنٹ یونیورسٹی یا اسکول نہ آئے، تو اس کو تو فوراً نکال دیے جاتے چند دنوں کے بعد۔ وہ گورنمنٹ میں یا کلرک ہوگا یا کوئی نیچے گریڈ کا ملازم ہوتا ہے، اس کے اوپر تو یہ قانون ہے کہ بھئی آپ چند دن نہیں آئے ہو، لہٰذا آپ کی نوکری ختم۔ یہ اتنے امپورٹنٹ لیجسلیٹر ہوتے ہیں اور یہ سالوں کے سال نہ آتے ہیں، نہ ایک لفظ بولتے ہیں، بلکہ سارا وقت باہر ممالک میں گزارتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اسمبلیوں کے ممبر رہتے ہیں۔ اس کی میں مثال دوں گا، ریسنٹلی کئی سال کے بعد، 2-2.5 سال کے بعد چودھری نثار نے تو حلف لیا، 2-2.5 سال تک تو حلف بھی نہیں لیتے پھر بھی ممبر رہتے ہیں۔ اسحاق ڈار باہر بیٹھے ہوئے ہے اور وہ ابھی بھی سینیٹر ہے، اور پھر ہماری عدالتیں بھی ان کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے کہ نہیں، یہ تو سینیٹر ہے۔ تو یہ ایک اس طرح کے لوگ عوام کے لیے کیا کریں گے؟ یہ صرف ہی اپنے لیے مراعات کا بل پاس کرتے ہیں۔ ہر ممبر بولتا تو کوئی نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم سے اور حکومت سے ترقیاتی اسکیموں کے نام پر اربحال روپے ہر بندہ لیتا ہے، اور ہر بندے کی کوشش، ممبر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فنڈ لیں، اور اس فنڈ میں اکثریت بیوروکریسی کے ساتھ مل کے ترقیات پہ شاید ہی 20% لگتا ہو، باقی ان کے جیبوں میں جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ کون سے لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں یعنی عام عوام، وہ بھی کوئی 90 سے 95% لوگ برادریوں، اپنی ذاتی مفاد
اور لالچ کے چکر میں ان کو منتخب کرتے ہیں۔ کوئی ان میں سے کسی کا یہ سوچ نہیں ہے کہ اس بندے کی قابلیت کیا ہے، یا یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، یا اچھے قانون یہ بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا ہے، یا ایک کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے۔ بس اس نے کانے وانے کھلائے ہیں، اس نے جو ہے اس نے ہمارے بچے کو نوکری دی ہے، اس کا اس پارٹی سے تعلق ہے، اس کے بلبوتے پر ان سے ٹرک بھر لیے جاتے ہیں الیکشن والے دن، اور ان سے ووٹ لے لیے جاتے ہیں۔ تو جب اس طریقے سے ووٹ لیے جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اس عوام کی اوقات کیا ہے، ان سے ہم ووٹ کس طرح لیتے ہیں، اور کتنے آسانی سے ان کو ہم بیوقوف بناتے ہیں۔ اسی لیے وہ بودو بھی نہیں کرتے ہیں ان کی طرف دوبارہ دیکھنے کے، اور وہ اپنے علل تللو میں لگے ہوتے ہیں، اور 5 سال گزار لیتے ہیں، اور خوب مال بنا لیتے ہیں، اور ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیسے آتے ہیں؟ یعنی الیکشنیئرنگ پورا ایک سائنس ہے، اور اس سائنس کو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے، کیونکہ یہ بڑے کھلاڑی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے، کیسے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، برادریوں کو کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یعنی ووٹ لینے کا گر ان کو بہترین طریقے سے آتا ہے۔ یہ سارا ایک مداری کی طرح ایک تماشا ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اور اسمبلیوں اور جمہوریت کے نام پہ اس ملک کو تباہ و برباد کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ یہ نظام ایسے ملکوں کے لیے سوٹ کرتا ہے جہاں پہ وہاں عوام اپنی انٹلیکچول جو ان کا لیول ہے اس کے بنیاد پر پارٹیوں کو اور کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیتے ہیں، تاکہ یہ اسمبلیوں میں پہنچ کر ملک اور ہمارے لیے بہتر سے بہتر کارکردگی دکھا سکیں۔ ہمارے ہاں تو 5% لوگ بھی اس چیز پر ووٹ نہیں دیتے ہیں۔ وہ تو جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی انہی چیزوں پہ ووٹ دیتے ہیں، اور پھر ایسے اسمبلیوں کا یہی حشر ہوتا ہے جو ہم آئے دن دیکھتے آ رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے الٹرنیٹیو نظام کی ضرورت ہے جس میں عوام صحیح لوگوں کو منتخب کریں، اور وہ آ کے اس ملک کی بہتری کے لیے لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں، اور کچھ بہتری کی طرف ہم گامزن ہو سکے۔ یہ جو کھیل تماشا بنا ہوا ہے، اس سے حالات مزید خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے، اور بہتری کی کوئی امید کم سے کم مجھے تو نظر بالکل بھی نہیں آ رہی۔ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کو بات کرنے تک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کو بات کرنا، اکثریت کو طریقے سے بات کرنا نہیں آتی ہے۔ تو یہ لیجسلیشن کیا کر لیں گے، اور یہ پالیسیز کیا بنائیں گے؟ تو ایک وسیع تر ایسے نظام کی ضرورت ہے جو ہمارے عوام اور اس ملک کے سوسائٹی کے عین مزاج کے مطابق ہو، اور اس میں کچھ کنٹینیویشن ہو، اور کسی طریقے سے پبلک پارٹیسپیشن ہو۔ ابھی تو صرف یہ ایک کلب بنا ہوا ہے، اور اس میں
وہی بندہ اس کلب کا ممبر بن سکتا ہے جو ان کوالٹیز پر پورا اتر سکے. لہٰذا ہم اس پر مزید اپنے اگلے پروگرام میں روشنی ڈالیں گے. آئندہ کے پروگرام تک اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھے. اللہ حافظ.